بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صلوات علی محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد کی وجہ سے یہاں آتے ہیں خدا مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ روز کہتا ہوں ذرا سمٹ کے بولا کریں، مولا کی محبت زیادہ، دیواروں کی محبت کم، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ کے آ جائیں اور گلدستے کی صورت میں بیٹھے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ کسی نے کہا مولانا آپ ڈیلی کہتے ہیں کہ دیوار کی محبت نکال کے آگے بڑھیں، کل سے یہ بھی بولیں موبائل کی محبت۔ تو بعض لوگ پھر دیوار کو ٹیک لگا کے موبائل بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس دن بھی میں نے عرض کیا کہ ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، بھیجی جاتی ہے۔ لباس کا مقصد پہننا ہے، ٹشو کا مقصد کسی گندی چیز کو صاف کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی امام بارگاہ کوئی مرکز بنایا جاتا ہے تو اسے وقف کیا جاتا ہے۔ مسجد ہوتی ہے نا، کہتے ہیں وقف کے اللہ کے لیے۔ تبھی مسجد میں آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو اللہ کے قرب والے کام نہیں، شرعاً بھی جائز نہیں۔ کوئی بولے کہ مثلا مسجد میں نے اپنے بزنس کی میٹنگز کر دی، مسجد اس جگہ کے لیے نہیں بنی۔ مسجد میں نماز ہوگی، جمعہ ہوگا، نکاح ہوگا، کوئی کمیونٹی کی بہتری کے لیے کوئی ایسی میٹنگ جس میں معاشرے کی بھلائی ہو، بہتری ہو۔ تو اسی طرح جب آپ اس زمین پہ بیٹھتے ہیں، بلب جل رہے ہیں، بجلی جل رہی ہے، یہ لوگوں کا پیسہ ہے اور کس نیت سے دیا جا رہا ہے؟ تاکہ یہاں پہ ذکر خدا، تاکہ ان کو ثواب ہو، ان کے مرحومین کو ثواب ہو۔ تو یہاں پہ جب آپ آتے ہیں ایک شرعی ذمہ داری لے کر آتے ہیں۔ مقصد یہاں پہ عبادت کرنا ہے، مقصد یہاں پہ ذکر خدا کو سننا ہے اور اس ذکر کو سن کے اپنے قلوب کو اللہ کی محبت سے بھرنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ہمارے یہاں پاکستان میں گرمی بڑی ہوتی ہے، لوگ مسجدوں میں سونے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں 2 منٹ کی نماز ہوگی، 1-2 گھنٹہ پنکھے بھی چل رہے ہیں تو لہٰذا ہم ریسٹ بھی کر لیں۔ بری بات نہیں ہے، لیکن اس نیت سے مسجد آنا یہ بری بات ہے۔ نبی کے زمانے میں وہ فقراء جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہوتے تھے، ان کے لیے بولا جاتا کہ آپ مسجد میں آؤ اللہ کے گھر میں، کیونکہ یہ لوگ وابن السبیل ہیں۔ اب ظاہر اگر پیسہ نہیں دے سکتے تو جس کے پاس گھر نہیں، چھت نہیں، وہ سوئے گا، تو جنہوں نے انویسٹ کیا تو ان کے مرحومین کو بھی کیا ہوگا؟ ثواب ہوگا۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ مقصد خلقت ہم نے عرض کیا کہ قرب پروردگار عالم ہے۔ کل ذکر کیا قرآن سے انسیت کا، کوشش کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں آپ کو بتائی جائیں تو آپ کی دسترس میں۔ ابھی میں بولوں جا کے بہار الانوار پڑھو، تفسیر المیزان پڑھو تو آپ بولیں گے مولانا ملے گا کہاں سے؟ لیکن قرآن ہر مومن کے گھر دسترس میں۔ اب کوئی یہ تو نہیں بولتا کہ مولانا نے کہا کہ قرآن پڑھو اور کل کہے کہ مولانا ہمارے پاس تو قرآن ہے ہی نہیں۔ یعنی زیادہ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سافٹ ویئر میں بھی چاہو تو اپنی موبائل میں قرآن کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہو۔ کل بہت آسانی سے میں نے بتایا کہ جب بھی قرآن کی کسی آیت کو پڑھیں تو اپنے ذہن میں ایک سوال کریٹ کریں کہ آج پھر دوہرا رہا ہوں، تاکہ کچھ لوگوں نے بولا کہ مولانا کچھ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، کہ مثلا میں نے عرض کی کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کون اللہ؟ ذہن میں سوال آپ نے بنانا ہے، جیسے آپ اللہ کو جانتے ہی نہیں۔ شکر ہے اللہ کا، پہلی بات تو کون اللہ، دوسری بات اللہ کا شکر کیوں کروں؟ کوئی مجھے پانی کا گلاس دے میں شکریہ کروں، بیوی کھانا بنا کے دے میں شکریہ کروں،
کوئی فری میں کپڑے استری کر کے دے میں شکریہ کروں، کوئی یہاں پہ میرے لیے اختیاری لگائے میں اس کو شکریہ بولوں۔ اللہ کا شکریہ کیوں بولوں؟ جب کیوں کہو گے تو خدا خود جواب دے گا۔ کہتے ہیں حمد ہے اللہ کا۔ کیوں حمد ہے اللہ کا؟ کیونکہ وہ رب ہے۔ ہم اللہ کا شکریہ ادا ہی اس لیے کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ اللہ ہے۔ شکریہ اللہ کا اس لیے ادا کرتے ہیں کیونکہ اللہ کیا ہے؟ رب ہے۔ رب کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے مجھے پالا ہے، پالا مجھے میری ماں نے ہے، میرا خرچہ میرے باپ نے دیا ہے۔ تو شاید انگریز بولیں کہ اللہ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا۔ یا بعض ہمارے ملنگ طبقہ جو امیر المومنین کو رب بولتا ہے یا اہل بیت کو صفت رب سے موصوف کرتا ہے، تو علماء منع کرتے ہیں کہ کیونکہ صفت رب مخصوص ہے پروردگار عالم کے لیے۔ کیونکہ الوہیت کے بعد خدا نے جس صفت کے ساتھ اپنا تعارف کروایا ہے وہ صفت کون سی ہے؟ صفت رب ہے۔ اب رب کا مطلب کیا؟ انگلش میں بولیں تو کوچ۔ ایک بندہ جو آپ کو کرکٹ اور فٹ بال سکھاتا ہے وہ کوچنگ کرتا ہے آپ کی۔ سجدے میں بھی آپ جا کے کہتے ہیں ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کو معاف کرنا، مجھ پہ اس طرح رحم کرنا جس طرح میرے ماں باپ نے مجھ پہ رحم کیا۔ تو بعض بولتے ہیں جب ماں باپ کو رب بول سکتے ہیں تو امیر المومنین کو کیوں نہیں بول سکتے؟ یہاں رب بیانی ہے، خالی رب نہیں ہے۔ رب کے دو مطلب ہیں عربی میں، ایک رب ربوا سے آتا ہے، ایک رب ربیہ سے آتا ہے۔ جب خدا خود کو رب بولتا ہے تو اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ وہ پالنے والا ہے، پالتے تو آپ کو ماں باپ بھی ہیں، تو پھر کیٹیگری سیم ہو گئی نا۔ امیر المومنین بھی اس معنی میں ہم نے ہماری کوچنگ کی ہے کیونکہ امیر المومنین نے تربیت کی ہے، رسول خدا نے امت کی تربیت کی، وہ بھی ایک معنی میں رب امت ہیں۔ یا کبھی آپ سنتے ہیں رب الابل مختلف انبیاء کے لیے، کہ وہ کس کا رب ہے؟ اپنی اونٹنی کا رب ہے، مطلب وہ اس نے اس اونٹنی کو پالا ہے۔ اللہ کے لیے جب لفظ رب استعمال ہوتا ہے تو یہاں مراد پالنا نہیں ہے۔ رب کا مطلب ہے مدبر الامور، دا مینیجر، پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ پوری کائنات کو مینیج کرنے والا کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ پال تو مجھے ہر کوئی سکتا ہے، لیکن خدا تدبیر کرتا ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ابھی بارش برس رہی ہے، تدبیر کس نے کی؟ سورج کا آنا، سورج کا جانا تدبیر کس نے کی ہے؟ میرے پورے وجود کی جو مینجمنٹ ہے یہ بیسیکلی کس کے ہاتھ میں ہے؟ پروردگار عالم کے ہاتھ میں۔ اس معنی میں جو رب ہے وہ صرف خدا کے لیے، وہ مدبر الامور کی معنی میں، اور یہ رب کی اس معنی میں آپ کسی بھی نہ والدین کے لیے، نہ اہل بیت کے لیے، نہ انبیاء کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی مومن بولے کہ مولانا میں جو رب بول رہا ہوں مثلا امیر المومنین کی طرف نسبت دے رہا ہوں تو میری مراد وہی ہے کہ مجھے ہدایت دینے والا، میری ہدایت وہی ہے کہ جس طرح اخلاق کی مراتب میں امیر المومنین نے میری کوچنگ کی ہے مثلا، تو کہتے ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آنے سے ایک خاص تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک مومن آیا امام کی خدمت میں اور آتے ہی کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر آپ پر میرا سلام۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا چھٹے امام مومنوں کے امیر ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن میرے چھٹے امام نے کہا خبردار آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا۔ کہ بولا کیوں؟ کہ اس لقب کو بہت ساروں نے اپنے لیے استعمال کیا، یہ لقب مخصوص ہے ہمارے جد علی بن ابی طالب کے لیے۔